جریان کا خون، آج کا ٹاپک ہے جریان کا خون۔ آج کا پیغام بہت خاص ہے ہماری بیٹیوں کے لیے، ہماری مسیح خواتین کے لیے۔ وہ ہے کہ کیا ہم پیریڈز کے دوران ہم روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں، دعا کر سکتے ہیں یا نہیں، بائبل مقدس کو پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ بہت سے سسٹرز کے یہ سوالات تھے۔ جریان کے خون یعنی کہ عورتوں کے ایام مخصوصہ کے دوران کیا ہم پاک چیزوں کو چھو سکتے ہیں کہ نہیں، تو ہم کلام مقدس میں سے آج دیکھیں گے کہ جسمانی طور پر تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم فائن اپنے چہرے کو دیکھنے کے لیے ایک آئینے کی تلاش کرتے ہیں اور آئینے کو دیکھتے ہیں، بٹ جب ہم روحانی صورت کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ آئینہ خداوند کا زندہ کلام مقدس ہے۔ اس کلام مقدس کو ہم پڑھ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا تعلیمات ہیں۔ پہلے ہم شریعت کا مطالعہ کریں گے کہ شریعت اس جریان کے خون کے بارے میں کیا پیغام دیتی ہے۔ احبار کی کتاب اور اس کا 15 باب اور اس کی 19ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، اور اگر کسی عورت کو ایسا جریان ہو کہ اسے حیض کا خون آئے تو وہ 7 دن تک ناپاک رہے گی، اور جو کوئی اسے چھوئے وہ شام تک ناپاک رہے گا، اور جس چیز پر وہ اپنی ناپاکی کی حالت میں سوئے وہ چیز ناپاک ہوگی۔ یعنی کہ اگر شریعت کی روح سے دیکھا جائے تو عورت ناپاک ہے۔ شریعت کے 4 قوانین ہیں۔ پہلا سول لا یا سماجی لا، مورل لا یا اخلاقی، سیریمونیل لا یا رسمی لا، اور فوجی قانون یا ملٹری لا۔ اخلاقی لا یعنی کہ 10 کمانڈمنٹس جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہم پر لاگو ہیں۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں نئے عہد نامے میں خدا یسوع مسیح جیسے ہی آئے، ان کی ولادت ہوئی، خدمت کا آغاز ہوا، یسوع مسیح نے آ کر اعلان کیا اور کہا کہ میں شریعت کو توڑنے نہیں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ یسوع مسیح نے شریعت کو پورا کیا، نہ کہ شریعت کو منسوخ کیا۔ اگر شریعت کے مطابق دیکھیں تو پھر عورتیں نہ روزہ رکھ سکتی تھی، نہ دعا کر سکتی تھی، نہ بائبل مقدس پڑھ سکتی تھی، نہ ہی کسی مقدس مقامات پر جا سکتی تھیں۔ اب ہم نئے عہد نامے کی روح سے دیکھتے ہیں کہ جہاں پر کلام خدا ہم سے کیا بیان کرتا ہے۔ ہمارا خدا محبت کا خدا ہے، چنگائی کا خدا ہے۔ وہ اپنا سورج نیکوں اور بدوں دونوں پر چمکاتا ہے۔ پالوس رسول فرماتے ہیں کہ وہ حکم، وہ دستاویز جو ہمارے خلاف ہیں، ان کو مسیح یسوع نے مٹا دیا، یعنی کہ ختم کر دیا۔ اگر ہم شریعت کی بات کریں تو یہ استاد ہے، ہماری رہنمائی کرتی ہوئی یسوع تک لاتی ہے۔ احبار کی کتاب میں جب ہم پڑھتے ہیں تو کہ وہاں پر لکھا ہے کہ وہ عورت جو اپنے جریان سے شفا پا جائے تو 7 دن گنے، تب اس کے بعد وہ پاک ٹھہرے گی، اور 8ویں دن وہ 2 قمریاں یا کبوتر کے 2 بچے لے کر ان کو خیمہ اجتماع کے دروازہ پر کاہن کے پاس لائے گی، اور کاہن ایک کو خطا کی قربانی کے لیے اور دوسرے کو سختنی قربانی کے لیے گزرانے۔ یوں کاہن اس کے ناپاک خون کے جریان کے لیے خداوند کے حضور اس کی طرف سے کفارہ دے گا، یعنی کہ اس سے اگر جب تک کہ وہ کفارہ نہیں دیتے تو وہ ناپاک ہی رہے گی۔ اگر یہاں پر کفارے کی بات ہو رہی ہے تو ہمارے خداوند یسوع مسیح نے میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے اپنی جان کا کفارہ دے دیا ہے۔ صلیب پر اس نے کفارہ دیا ہے۔ لوگ اپنے گناہوں کے لیے جب پرانے عہد نامے کو ہم پڑھتے ہیں اور ناپاکی سے پاک ہونے کے لیے جانوروں، برے، کبوتر، قمریاں وغیرہ لاتے تھے اور ان کو ذبح کیا جاتا تھا، لیکن ہمارے خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان کا کفارہ دے دیا۔ یسوع مسیح نے شریعت کو پورا کیا، نہ کہ شریعت کو توڑا۔ وہاں پر یعنی کہ شریعت میں، پرانے عہد نامے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کفارہ دیا جاتا تھا ہر مہینے۔ جیسے ہی ہم یعنی کہ ان ڈیز میں آتے ہیں تو ان ڈیز سے جیسے ہی ہمیں چھٹکارا ملتا ہے تو اس کے بعد پاک ٹھہرنے کے لیے کفارے دیے جاتے تھے، اور یہاں پر یسوع نے خود اپنی جان کا کفارہ دے دیا۔ اب ہمیں پاک ہونے کے لیے کاہنوں کے پاس کبوتر یا قمریوں کے بچے لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یسوع مسیح نے صلیب پر تمام کر دیا۔ جب خداوند یسوع مسیح نے 513 قوانین کمپلیٹ کیے تو خداوند یسوع مسیح نے ہر طرح سے جو چیزیں ناپاک تھی، جو عورتوں کو ناپاک سمجھا جاتا تھا، خداوند نے ہر ایک کام کو کمپلیٹ کیا۔ اس کے بعد اپنی جان دی اور کہا کہ تمام ہوا۔
اب عورت یعنی ان خاص ایام میں پرانے عہد نامے کی طرح ناپاک نہیں ہے، بلکہ وہ پاک چیز کو چھو بھی سکتی ہے اور خیمہ اجتماع میں جا بھی سکتی ہے۔ لوکا کی انجیل اور اس کا 8 باب اور اس کی 43 ورس سے اب جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، اور ایک عورت جس کے 12 برس سے خون جاری تھا اور اپنا سارا مال حقیق پر خرچ کر چکی تھی اور کسی کے ہاتھ سے اچھی نہ ہو سکی تھی، اس نے یسوع کے پیچھے آ کر اس کی پوشاک کا کنارہ چھوا اور اسی دم اس کا خون بہنا بند ہو گیا۔ اس پر یسوع نے کہا کہ وہ کون ہے جس نے مجھے چھوا ہے؟ جب سب انکار کرنے لگے تو پطرس اور اس کے ساتھیوں نے کہا، اے صاحب، لوگ تجھے دباتے اور تجھ پر گرے پڑتے ہیں، مگر یسوع نے کہا، کسی نے مجھے چھوا ہے۔ تو وہ عورت کیونکہ بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی چھپ نہ سکی تو کانپتی ہوئی آئی اور اس کے آگے آ کر گر پڑ کر کہنے لگی سب لوگوں کے سامنے کہ میں نے کس سبب سے تجھے چھوا اور کس طرح اسی دم شفا پا گئی۔ اس نے اس سے کہا کہ بیٹی، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا، سلامت چلی جا۔ اب ہمیں یہ بات کلیریفائی ہو جانی چاہیے کہ پرانے عہد نامے میں یہ اس عورت کو بھی مینسز نہیں آئے، اس کو پیریڈز نہیں آئے، لیکن اس کو 12 سال سے خون جاری تھا۔ اسی طرح جب ہم پرانے عہد نامے میں خداوند کے کلام میں سے ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ وہاں پر بھی لکھا کہ جریان کے خون کے علاوہ اگر یہی خون جاری ہو تو وہ عورت ویسے ہی ناپاک ہوگی جس طرح وہ حیض کے دنوں میں رہتی ہے۔ تو جب ہم پڑھتے ہیں کہ یہاں پر عورت جو پرانے عہد نامے میں شریعت کی کتاب میں، تو وہاں پر کیا تھا کہ عورت کسی پاک چیز کو چھو بھی نہیں سکتی تھی، وہ ہیکل کے اندر، خیمہ اجتماع کے اندر بھی نہیں جا سکتی۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ اس نے پاک ہستی کو چھو لیا ہے۔ کلام مقدس، خداوند ہمارا کلام ہے، کیونکہ وہ ایک الہام ہے، وہ زندہ خدا ہے، ایک کامل ہستی ہے، اس نے اس کو پاک چیز کو چھو لیا۔ تو پھر خداوند نے یہاں پر بڑی واضح طور پر، حالانکہ خداوند خدا تو سب کچھ جانتا تھا، اس کے باوجود بھی اس نے سب کو دکھانے کے لیے کہ اس نے مجھے چھوا ہے، پاک ہستی کو چھوا ہے، اور اب وہ پاک ہو گئی ہے۔ اور خداوند نے یہ یہاں پر نہیں کہا کہ میں تو پاک تھا، تو نے مجھے کیوں چھوا، جبکہ پرانے عہد نامے میں یہ مینشن کیا گیا کہ وہ کسی پاک چیز کو چھو نہیں سکتی، وہ خیمہ اجتماع میں جا نہیں سکتی۔ ہمارا خداوند تو خود ہی کلام تھا، خود ہی سب کچھ تھا، اس نے چھوا، اور اسی لیے اس معجزے کو مینشن کیا گیا ہے کہ بہت سی سسٹرز اس بات کو سمجھتی ہیں کہ ہم ان ڈیز میں نہ پریئر کر سکتے، نہ بائبل مقدس کو پڑھ سکتے اور نہ چرچ جا سکتے ہیں۔ ہمارے سامنے ایک بہت بڑی مثال کیتھولک چرچ میں سسٹرز کی ہے کہ وہ 24 آورز ہی چرچز میں موجود ہوتی ہیں، کلام بھی سنا رہی ہوتی ہیں اور پاک چیزوں کو بھی چھو رہی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے آج ہم نہ پاک نہیں بلکہ پاک ٹھہرا دیے گئے ہیں، ہمارے خداوند یسوع مسیح نے ہمیں پاک کر دیا ہے۔ تو اس لیے آج ہم شریعت میں نہیں بلکہ ہم خداوند کے فالوورز ہیں، ہم خداوند کے ماننے والے ہیں، ہم شریعت کو ماننے والے ہیں، ہمارے خداوند نے شریعت کو پورا کر دیا ہے۔ اگر کوئی آپ سے کہے کہ آپ ناپاک ہیں تو ان سے یہ پوچھئے کہ پھر پاک ہونے کے لیے کس کو ہم کمری کے بچے دیں، کس کو ہم بتائیں کہ کون سے کاہن کو جا کر وہ کمریاں اور 2 کبوتر کے بچے دیں۔